اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. یعنی آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے، یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا، میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا، اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے تو مجھے ڈر اب پہلے زمانے میں نہیں تھا، لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے. یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. او ہو تو اللہ ہی معاذ اللہ نقل کفر، اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت، اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے، کچھ بھی نہیں کر رہا، ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی، نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا، مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں، پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا، فلاں بھی اچھا، فلاں بھی اچھا، میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان ہوں. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی، ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا تھا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی، حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں، لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا، میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنا. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا، ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا، شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا، میں تو اتنا اچھا، میں تو اتنا نیک، میں تو یوں بھی، اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماں سے اچھا سلوک نہیں، باپ سے اچھا سلوک نہیں، ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں. اللہ ہی وہ منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا، بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی بیچاروں کو. چھوٹا بچہ تھا اس کا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو. داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. کوئی اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی، اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو، بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے. فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے. آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے. آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا، اور وہ تو 2 نمبر آدمی،
اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا, اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا, وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو اور اس کا دروازہ نہیں کھل رہا, تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں, یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا, وہی اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئیں. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے, وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے, وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے, تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے. جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا. تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا, پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی گڑ گڑا بھی لیا. 27ویں رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا, میں رو رو کے دعا مانگی ہے, امام صاحب سے بھی دعا کا کہا, امام حرم سے بھی کہہ دیا, جیبیں دکھا پھر تو موبائل پڑا ہوا ہے, کہہ رہے پیسہ, پھر بھی نہیں آیا. مجھے بالکل بھی پسند, وہ کہتے پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر, میں ان سے کیا کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو, اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات, جس کے پاس بہت دولت ہے نا, خوشحالی ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رش آ رہا ہے ہائے, کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا, دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے چلے آ رہے ہیں. اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا, اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں, ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا, اور یہ ٹھک کر کے. ایسے بھی ہوتا ہے, لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, فیل. دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی, ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے. ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی, امریکہ کا ایمبیسی گئے ٹھک کر کے ویزا لگا ہوئی. جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا, ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان. ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر ہے, اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو, اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت. اس کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں, لیکن میں دوبارہ دے رہا ہوں تاکہ طنز کرنے والوں کو کچھ اللہ ہدایت دے شاید, کیونکہ یہ سوال نہیں کرتے, یہ طنز کرتے ہیں. یاد رکھو قرآن مجید میں جو گمراہی اور ہدایت کی باتیں ہیں وہ بہت آسان ہیں, وہ غیر مسلم کی سمجھ میں آئیں گی. غیر مسلم کا جو ہم سے اختلاف ہے وہ رفع الیدین, آمین بالجہر, سورہ فاتحہ, یہ نہیں ہے. اس کا تو جو ایتھیسٹ ہیں ان سے جو ہمارا مناظرہ ہے وہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے. ان سوالات کے جواب قرآن میں بہت آسان ہیں. پھر جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک توحید پرست اور مشرک. تو مشرکوں سے جو ہمارا مقابلہ ہے, تو عقیدہ توحید قرآن نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا, اس میں کسی مفتی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت آسان ہے. پھر جو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہود و نصارہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. رسالت کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا. تو یہود و نصارہ کا غلط ہونا قرآن سے بہت آسانی سے ثابت ہوتا ہے. اس میں کسی امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارے اسٹیپ عبور کر کے جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے, اور یہ قرآن سمجھ کے ہی ہوئے, اب اسلام لانے کے بعد اب آپ کو عقائد کی نہیں, اب آپ کو فروعی مسائل کی ضرورت پڑے گی. وہ قرآن میں آسان نہیں ہے, اس کے لیے اہل ہے, مجتہدین ہے, وہ پروفیسروں اور انجینئروں کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مسائل کھڑے ہوں گے, نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آمین زور سے, اس کے لیے مجتہدین ہے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر ابو حنیفہ شافعی کی لوگوں کو ضرورت کیا تھی ہے بھائی؟ تو یہ ہستیاں پیدا کیوں ہوئی؟ وہ لوگوں کو کہہ دیتے یار ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تحقیق کریں. ہر دور میں انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, یوٹیوب بھی ہوگا, کتابیں بھی ہوں گی, خود ہی ریسرچ کرو, خود ہی فتوے دیتے رہو. قرآن سے صرف نماز کا طریقہ کوئی بتا کے دکھا دے, اقیم الصلاۃ ہے, نماز قائم کرو, نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اور صرف حدیث بھی کافی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں نماز کی حدیث میں موجود نہیں ہے. رفع الیدین جو لوگ قائل ہیں سنت ہے, وہ یہ بتا دیں کہ یہ رفع الیدین چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ بھی تو نماز کا مسئلہ ہے, یہ نہیں بیان کر سکتے آپ.
ایک صاحب کو میں نے کہا کہ رفع الیدین واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس نبی نے حکم دیا ہے کرو. حالانکہ ایسا ہے نہیں، نبی نے کہیں حکم نہیں دیا. نبی نے یہ فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. تو آپ نے رفع الیدین والی بھی پڑھی ہے اور رفع الیدین نہ کرنے والی بھی پڑھی ہے. اب اس میں ترجیح کس نماز کو ہے، اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے. لیکن اگر آپ پڑھنے کے قائل ہیں تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ سنت ہے واجب ہے، حدیث سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نبی نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، نبی نے فرمایا ہم کریں گے. واجب سمجھ کے ہے یہ. جب آدمی کسی مسئلے سے جاہل ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح سے ٹوپی گھماتا ہے. اللہ کے بندے، ایک آدمی نے نہیں کرا رفع الیدین تو اس کی نماز پہ حکم کیا لگاؤ گے؟ اگر آپ اس کو فرض کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو سنت واجب کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو سنت مؤکدہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت ہے. اگر آپ اس کو سنت غیر مؤکدہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت نہیں ہے. باقی چیزوں میں تو آپ فتوے لگا رہے ہوتے ہو نا، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ فلانا ہے. یہ ادھر آ کے چونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اب آپ کیا کرتے تھے؟ بات کو گھمانا شروع کر دو. آپ سیدھا سیدھا بولو بھائی اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. اجتہاد کرنا پڑے گا. تو پتہ چلا نماز کے تمام مسائل حدیث میں نہیں ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں بتایا لوگوں کو، مسئلہ بیان کیا فیس بک پہ کہ سجدہ سہو کا یہ طریقہ ہے نا، اس طرف سلام پھیرو، تحیات کے بعد 2 سجدے کرو. اس پہ فیس بک پہ ایک صاحب نے اتنا طنز کیا، بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں جس میں سجدہ سہو کا دوسرا طریقہ تھا. کہا یہ دیکھو مفتیوں کو مقلد ہیں اندھے اور یہ بخاری مسلم کی حدیثوں کی. حالانکہ ہم ان حدیثوں کے خلاف نہیں ہیں، اس طریقے کو بھی درست مانتے ہیں. اگر میں نے بیان میں کہا ہوتا کہ وہ والا طریقہ سجدہ سہو کا غلط ہے، پھر آپ وہ حدیث میرے خلاف پیش کرتے. میں جو پیش کر رہا ہوں، اعتراض کرنے والے کو چاہیے تھا وہ یہ دعویٰ کرتا کہ مفتی صاحب نے سجدہ سہو کا جو طریقہ بیان کیا وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، پھر اعتراض جاندار ہوتا. نہیں یاری بات سمجھ میں. تو یہ جاہل لوگ ہیں جو سالے یوٹیوب پہ بیٹھ کے مفتی بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو، بے غیرتوں کو. اور یہ جو آپ کے انجینئر صاحب ہیں 2-4 ان سے میں سوال کر کے آگے چلتا ہوں. یہ بیٹھنے کے لیے تو یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، کبھی سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرے گا. یہ کبھی بھی نہیں کرے گا سامنے بیٹھ کے. اس لیے ملا ہے مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. ہم مناظرہ نہیں کر رہے، ہم پیار محبت سے آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اور آپ نے جو میرے بیانات کے غلط جوابات دیے، صرف میں اس ٹاپک کو اٹھا لوں گا کہ میں نے جتنے بیانات کیے، جو میں نے دعوے پیش کیے، وہ آپ نے اس کے غلط جوابات دیے. اور اس غلط جواب پہ آپ اپنی چمچوں کو الو تو بنا رہے ہیں. اس سے میں الو بننے والا نہیں ہوں، آپ اپنے چمچوں کو الو بنا رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ عرش والا جو مسئلہ تھا کہ عرش کی مٹی افضل ہے یا نبی کے قبر کی، میں نے کہا علامہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو آپ نے علماء دیوبند کے لیے جو غلیظ زبان استعمال کی، آپ وہ علامہ ابن عبد البر کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جو چمچا سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے کہو کہ یہ سوال تو انجینئر سے کیوں نہیں پوچھتا. اس لیے کہ اس کو پوچھنے پر پابندی ہے. صحیح ہے نا؟ سوال میرا یہ تھا ہی نہیں کہ عرش افضل ہے یا وہ تو میں نے خود بتایا کہ علماء دیوبند نے یہ جو عقیدہ لکھا ہے یہ متفقون علیہ ہماری رائے کے مطابق نہیں ہے. اس میں دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن علماء دیوبند پر اس لیے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بڑے بڑے محدثین کا یہ عقیدہ رہا ہے. اور اس کی میں نے دلیل بھی دی تھی، وہ دلیل بھی پی گیا ہے بھائی. اور اجماع کا جواب یہ دیا دیوبندی بریلویوں کا اجماع ہے. ابے اب علامہ ابن عبد البر کے وقت وہ کہ دیوبندی بریلوی تھے وہ، لیکن جس چمچے کو سامنے اس نے بٹھایا ہوا ہے اس چمچے پر پابندی ہے. اسے کہا ہے کہ جو سوال میں ریٹن میں لکھ کے دوں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی کوشش کی تو تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے سامنے بٹھا، میں سوال کروں گا، پھر تیرا باپ بھی اس کا جواب دے کے دکھائے تو میں دیکھتا ہوں تو اگلی دفعہ کلپ بنا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن میری شرط یہ کہ کیمرہ میرا اپنا ہوگا. یہ شرط. یہ کہتے ہیں ہم نے تو راستہ کھولا جب چاہو آؤ. ارے بھائی میں آؤں گا، کیمرہ مین میرا ہوگا اور لائیو چلے گا یہ، تاکہ کم بخت بعد میں تو ایڈیٹنگ کرتا ہی ہے. اور پتہ نہیں کوئی آزاد جمیل ہے جو اسے بار بار فون کر کے الو بنا رہا ہے، اور وہ بار بار کہتے ہیں میرے پاس مولانا طارق صاحب کا فون آیا، اتنی کالیں آئیں. وہ بھائی جان کہیں تحقیق کرو وہ آزاد جمیل نہ ہو، وہ آزاد جمیل نہ ہو کہیں. اس نے کئی لوگوں کو اس طرح سے مولانا طارق صاحب کی آواز بنا کے بیوقوف بنایا ہوا ہے. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو کیوں مشہور کر رہے ہو؟ تو کٹر دیوبندی ہیں، یہ منافقت نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھو ان کے وہی عقیدے جو المحنت المفند میں لکھے ہوئے ہیں. کیوں لوگوں کو الو بنا رہے ہو بھائی؟ ایک بات پر قائم تو رہو. آپ بولو میرا عقیدہ ہے جو اس کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. اگر مولانا نہیں مانیں گے تو ان کو بھی نہیں مانتا، کراچی کے مفتی نہیں مانتا تو اس کو بھی نہیں مانتا. انہوں نے چونکہ چائے پلا دی، سر پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ بہت اچھے ہو گئے. ہم نے چائے نہیں پلائی، ہم آپ کے جو ہے نا وہ راز فاش کر رہے ہیں، آپ بہت گندے ہو گئے. اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا، سامنے نہیں بیٹھ رہا نا، پوچھنے تو مجھے کچھ سوال.
اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے. کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں, مگر ان کو آہستہ لبیک کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ اجماع کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عورت ہے, حیا کا عنصر ہے. کسی حدیث میں نہیں آتا کہ عورت صفا اور مروہ کی سعی چل کے کرے گی. نبی نے تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, جیسے نبی نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو. تو نبی نے حج کے بارے میں بھی تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا. لیکن پھر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں, کیونکہ وہ کیا ہے؟ عورت ہے. حیا کا عنصر اس میں کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. حدیث میں آتا ہے آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے سینہ تان کے. عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ کسی حدیث میں عورت کو رمل سے روکا نہیں ہے. پھر بھی پوری امت, چاروں ائمہ جمع ہے کہ عورت رمل, چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ عورت رمل بولو بھائی نہیں کرے گی. اس کا جواب اس نے یہ دیا, عبداللہ بن عمر نے فرمایا عورت آہستہ لبیک کہے گی. جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے؟ قول رسول کس طرف جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, دوسرے درجے میں صحابی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے, اثر کہا جاتا ہے, حدیث کہا جاتا ہے. دوسرے درجے میں جب دعویٰ کیا جاتا ہے نا حدیث لاؤ, تو فوراً کیا مراد ہوتی ہے؟ اور دوسرا, اس کمبخت نے جو صحابہ کے اقوال پیش کیے وہ بھی ضعیف. ایک روایت میں ابن جریج مدلس ان سے روایت کر رہا ہے, خود چیخ چیخ کے تھک گیا, ہر بیان میں کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے, یہ حنفیوں کا کام اور فلانے کا کام اور گمراہ لوگوں کا کام, اور تم کمبخت تم چیلنج قبول کر کے بھی قوم کو کیا بنا رہے ہو؟ ضعیف روایتیں پیش کر رہے ہو. یہ سوال میں اس کو سامنے بٹھاؤ تو پوچھوں گا, ٹھیک ہے نا. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, ابو حنیفہ, شافعی, مالکی, احمد ابن حنبل, کے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور میں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا صدیوں تک کوئی ایک مفتی بھی نہیں دکھا سکتے, ایک فقیہ بھی, جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ عورت مردوں کی طرح چوڑی ہو کے نماز پڑھے گی. یہ فتویٰ سعودی عرب سے امپورٹ ہوا ہے. بن باز جو کٹر سلفی تھے, ٹھیک ہے, متقی عالم تھے, پرہیزگار تھے, مانتے, لیکن ان کے کچھ مسائل اجماع امت کے خلاف ہیں. علامہ بن باز, شیخ صالح العثیمین اور ناصر البانی, یہ تینوں ہماری نظر میں قابل احترام عالم ہیں, لیکن ان تینوں علماء کے کچھ تفردات ہیں جو پوری امت کے خلاف ہیں. ان تفردات کو نہیں مانا جائے گا, جس میں 3 طلاق کو ایک کہنا, یہ تفرد تو ابن تیمیہ نے شروع کیا. اسی طرح عام موضوع پہ مسا کر لینا, پہلے کوئی بھی قائل نہیں تھا اس کا. تو انہی میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو پروموٹ کیا کہ عورت مردوں کی طرح, تو وہاں سے انہوں نے لیا ہے. اور تمام ائمہ محدثین ایک طرف. صرف ایک روایت ہمیں بخاری کی ملتی ہے جس میں انہوں نے ایک تابعیہ یا صحابیہ کے بارے میں کہا کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھیں, تو وہ خود اس کی علامت ہے کہ امام بخاری کو اس پوری امت میں ایک عورت ملی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ خود اس کی علامت ہے. باقی تمام عورتیں کیا کر رہی تھیں؟ وہ سمٹ کے پڑھ رہی تھیں. تبھی تو امام بخاری ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں, ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں. شوافع کی کتابوں میں امام شافعی سے بھی یہ منقول ہے, امام احمد بن حنبل سے صراحتاً منقول ہے کہ عورت سمٹ. ابے امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں. آج تم ہم پہ طنز کرتے ہوئے دیوبندیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہوا, امام احمد بن حنبل پہ کیوں طنز نہیں کرتے آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اگر آپ مجھ سے حوالہ مانگتے ہو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں ان کی پوری عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا. تو اتنے بڑے بڑے امت کے علماء فقیہ ان پہ طنز نہیں کرتے. طنز کس پہ کرتے ہو؟ بر صغیر کے علماء پر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری دکان ان کی وجہ سے بند ہو رہی ہے. صحیح ہے نا, جس سے خطرہ ہوتا ہے نا اسی کے پیچھے پڑا, یہ میرے پول پٹیاں کھولیں گے. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اجماع ہے, اس کا بھی کوئی جواب نہیں. اس کا جواب اسے دیوبندی بریلیوں کا اجماع ہے. فالتو باتیں, تو ہر جواب کو گھما رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور پوچھ لوں سوال. میں نے کہا تھا امام حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی ہیں, اس پر اس نے طنز کیا کہ اہل بیت کے گستاخ, اور اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, یہ تاریخی روایتیں ہیں. کمال کی دیکھو کہ جب میں نے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ, عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, اس پر کوئی حدیث, سوری عورتیں آہستہ لبیک کہیں, اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ, تو اس نے کہا حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اس نے اس کو حدیث کی کتاب بھی مان لیا اور عبداللہ بن عمر کے قول کو حدیث بھی مان لیا. کمبخت مصنف ابن ابی شیبہ تمیز سے پڑھ لیتا. مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں ہے کہ امام حسن نے بہت ساری شادیاں کی ہیں. وہ جو چمچا بیٹھا ہوا ہے قیامت تک اس سے یہ سوال نہیں پوچھے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کہہ رہے تاریخی کی کتابوں میں ہے, من گھڑت قصے اہل بیت کی گستاخی میں, اسی میں لکھا ہوا ہے. یہ وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہی پڑھ لیتا. اور پھر ہمیں ایک تو علمی اختلاف ہوتا ہے نا, تمیز کے دائرے میں انسان بات کرتا ہے, یہ بات بھی جاہلانہ اور کرے گا ایسے جیسے اس سے بڑا مجتہد کوئی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس سے بڑا, بہت بڑا.
ہمیں کہہ رہے ہیں یہ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے, دورہ کرتے ہیں وہ بھی آخر میں دورے کی طرح ہی کرتے ہیں, ان کو حدیث کا کیا پتا. تو سامنے بیٹھ پتا چلے گا کہ تجھے حدیث کا کتنا پتا ہے. اور 2 سوال اور پوچھ لوں ہے بھائی. یہ انگلی کے اشارے کے بارے میں نا, انگلی سے یہ جو اس طرح اشارہ کرتے ہیں پوری التحیات میں, اس میں اس کمبخت نے یہ کہا ہے کہ جو حنفی کلمہ توحید پہ انگلی اٹھا کے گراتے ہیں نا, یہ نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں, حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے. مجھے سند کی تحقیق نہیں ہے, اور اللہ کی قسم میں نے تحقیق ابھی تک کی نہیں ہے, میں تحقیق کر کے بتاؤں گا, لیکن حدیث موجود ہے اس پر. کلمہ توحید پہ آپ نے انگلی اٹھائی ہے, اس حدیث کا حوالہ مجھے یاد دلائیں, میں انشاءاللہ اگلے اتوار کو پیش کروں گا. اول تو یہ اب حوالہ مانگے گا نہیں, اس کو پتا ہے مفتی ممبر میں بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, حوالے کے بغیر کرے گا نہیں, یہ پی جائے گا اس سوال کو بھی. سمجھ رہے ہیں, کہہ رہے کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے. دوسرا, اس نے ایک فرضی قصہ بنایا ہوگا, میرا خیال ہے کہ ایک اہل حدیث عالم کا میرے پاس فون آیا, ان سے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں جو انگلی ہلاتے تھے تو دعا کے وقت ہلاتے تھے, التحیات کے وقت نہیں ہلاتے تھے. اور وہ اہل حدیث کو میں نے سمجھایا اس کو, لیکن اس نے رجوع نہیں کیا. وہ اس اہل حدیث کا مذاق اڑایا نا, پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا, ایسے تو نہیں آزاد جمیل صاحب کی طرح آ رہے ہوں فون. اور میں نے اس اہل حدیث کو لاجواب کر دیا. وہ اہل حدیث کہہ رہا تھا التحیات کو بھی دعا کہا گیا ہے, التحیات ہی کو دعا کہا گیا ہے. کہہ رہا ہے نہیں وہ حدیث میں تو وہ بڑے دعوے کیے نا, جو اس کا بیان سنیں گے بولیں گے یار اہل حدیث جو ہر وقت حدیث کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے بیچارے زیرو ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اس سے سیکھیں. کمبخت صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدہ کرتے تھے, اذا قعد یدعو, جب قعدے میں بیٹھتے دعا شروع کر دیتے. حالانکہ آپ التحیات شروع کرتے ہیں تو پتہ چلا التحیات کو کیا کہا ہے, دعا کہا ہے. صحیح حدیث موجود ہے. اس اہل حدیث نے کمبخت تجھے دوبارہ فون کر کے بتایا ہوگا, تیرا فون اس وقت بزی جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یا واقعہ ہی نہیں ہوا ہوگا, فرضی کس سے گڑ گڑ کے بیٹھ کے الو بنا رہے لوگوں کو. اور بھی کئی چیزیں بہت ساری ہیں, بیٹھ نہیں رہا نا, بہت ساری چیزیں بیٹھے سامنے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ ہم اس کو. اور کیا ہے یار, ایک دو چیزیں اور بھی دماغ میں آئی تھی, تو یہ تو وہ ہیں جو ہلکی پھلکی ویسے ہی آ جاتی ہیں. اس کے خلاف بیٹھ کے میں تحقیق کرنا شروع کر دوں تو پھر تو دیکھو, ہاں ایک اور یاد آئی. اس کمبخت نے یہ بھی کہا ہے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا, ترمذی کی حدیث جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے دکھاؤں جس طرح نبی نے نماز پڑھی ہے, اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا. اس نے اس حدیث پہ 2 اعتراض کیے. نمبر 1, سفیان ثوری کی وجہ سے, یہ مدلس, سفیان ثوری مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں, لہذا یہ ضعیف ہے. کوئی اس کو صحیح ثابت کر کے دکھائے, چیلنج کیا ہے. کمبخت امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے. ناصر البانی جن کو تم مانتے ہو, انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. اور کیوں صحیح کہا یہ بھی بتا دوں. یعنی امام ترمذی جو حدیث لا رہے ہیں نا, وہ اس کو ایک نسخے میں حسن صحیح, ایک میں حسن ہے, اس لیے کہ سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے کہ جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے. اس کمبخت کو علم حدیث کی کک بھی نہیں پتا, بس ایک لفظ تدلیس کا سن لیا کہ مدلس کی عن قبول نہیں ہوتی, اور وہ سب پہ تھوپ رہا ہے. جس کو علم حدیث آتا ہے نا, عرب علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کمبخت کو ترمذی کا صفحہ بھی پڑھنا نہیں آتا, کیونکہ جب طوطے کی طرح علم حاصل ہوتا ہے نا, کتابیں اردو کتابیں رٹ کے دیکھ کے, تو پھر یہی حال ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا. 2 حدیثیں عبداللہ بن مسعود سے منقول ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے کہ شروع میں رفع الیدین کیا, بعد میں نہیں کیا. اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اگلی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے, اس والی حدیث کو عبداللہ بن مسعود نے عبداللہ بن مبارک نے ضعیف نہیں کہا. اس کو ترمذی کا صفحہ نہیں پڑھنا آتا کہ ان کی کون سی والی عبارت کدھر تھوپ دی. اگر عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا ہوتا تو امام ترمذی اس کو پھر صحیح تھوڑی کہہ رہے ہوتے. تو یہ گھمانے والے چکر ہیں, جو جس کا کام نہیں ہے میرے بھائی اس کو اس میں ٹانگ اڑانا نہیں چاہیے, آپ کا کام نہیں ہے یہ. تو بیٹھ جائے سامنے, انشاءاللہ اور بہت سارے ہیں, پتہ نہیں کتنے. ایک اور بتا دوں بس, پھر یار کیا ہو گیا, اب تو پھڈا پہ شروع گیا تو پھر تمیز سے کرو نا اس کو. میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بات مجھ سے سنو, آگے پہنچاؤ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حدیث جانتے ہیں, حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے. اس نے فوراً کلپ بنایا کہ ایسی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے, ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. جو میرے پہلے الفاظ تھے نا وہ یقیناً نہیں ہے. وہ پہلے الفاظ کیا تھے, میں نے ایک الفاظ پڑھے تھے, 2 قسم کے الفاظ ملتے ہیں. وہ الفاظ یہ تھے کہ بلغوا عنی ولو آیا, رب حامل فقہ غیر فقیہ. ایک الفاظ تو یہ ہیں. ایک الفاظ یہ ہیں
کہ نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاہا، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سن کے آگے پہنچائے. رب حامل فقہ غیر فقیہ، اس لیے کہ کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو حدیث کے الفاظ میں فرق ہے، معنی میں فرق نہیں ہے. تو ورڈنگ میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ والے الفاظ میں نے ادھر لگا دیے، لیکن معنی بالکل وہی ہے. بھئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے بات سن کے آگے پہنچا دے. اس میں بھی آپ ترغیب دے رہے ہیں نا، جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو، اس لیے کہ جس کو بتاؤ گے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حدیث جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو سنو آگے پہنچاؤ. تو یہ الفاظ میں مجھ سے پوچھنی چاہیے، لیکن بچے جیسے بات کو پکڑتے ہیں نا بتنگڑ بنانے کے لیے. اگر یہ عقل مند ہوتا تو کہتا بھائی مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کی اس کے آخر میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن اس معنی کی دوسری حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں. تو جو اصل عبارت تھی، جو اصل فوکس جس کو کرنا تھا اس کو پی گیا، جس بات سے فتنہ پھیل سکتا تھا اس کو اچھال دیا. اب یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہر آدمی حدیث کا مطلب سمجھتا ہے، لہذا ہمیں کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی ہر حدیث کا مطلب نہیں سمجھتا. اور اللہ کے نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، فقیہ اور غیر فقیہ. جو غیر فقیہ ہیں وہ کس کی اتباع کریں گے؟ فقیہ کی. یہ اصل دعویٰ تھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اس پر میں نے شعر بھی کہا تھا، جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. پہلے زمانے میں کبوتروں کے ذریعے خط بازی ہوتی تھی. تو جو محبوبہ نے محبت کی باتیں شروع میں لکھا والسلام فلاں بنت فلاں بات کر رہی ہوں، خداوند کریم سے خیریت مطلوب خیریت مقصود، وہ ہوتا ہے نا. اور پھر اپنے گھر کے حالات لکھ کے پھر آگے پورا لو لیٹر تھا اس کا کہ محبت کی باتیں، اور آخر میں پھر والسلام وغیرہ وغیرہ. تو کبوتر جب لے کر آیا تو پنجوں سے، جو پہلے سیاہی بھی ایسے ہی ہوتی تھی، وہ جو محبت کے نعرے تھے وہ پنجوں سے مٹ گئے. شروع میں نام اور آخر میں والسلام. تو یہ شاعر جو ہے نا جل بھن گیا نا ہے. اور عشق کی ابھی ابتدا بھی تھی، تو اس نے شعر کہا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. یہ پورا انجینئر پہ فٹ آ رہا ہے.